یہ جو عمر ہے بچے کی، اس میں بچہ مکلف نہیں ہوتا، اور اگر حدیث کے لحاظ سے دیکھ لیں تو 7 سال تک، یعنی یہ پھر پورا سٹیج جو چائلڈ سائیکالوجی کے لوگ ہیں وہ 1 سال سے 5 سال کو کہتے ہیں، لیکن حدیث میں 7 سال تک بھی ایسے تھوڑے فرق سے آ جاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ رہے دفع ہو جاؤ، میں نے کہا اسے کہاں سے سیکھ لی بات دفع ہو جاؤ؟ تو میں نے دیکھا اس کی ماں جو ہے وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ پوچھا کہ ہاں ماں یہ لفظ کہتی ہے بس مزے میں مفت میں، آپ نے ایمان کی باتیں ڈالنی ہیں، مثال کے طور پہ اللہ کی محبت ڈالنی ہے، اللہ کی محبت سے ایمان آئے گا۔ بیٹا یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آپ پارک لے گئے، بیٹا یہ ٹریز کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ ہمارا معاشرہ جاہلی معاشرہ بنتا جا رہا ہے جو اسلام سے پہلے کے جاہلی تھے، اور ہم اس کی ریپریکشنز دیکھ رہے ہیں آپس میں، غصہ، مار دھاڑ، گن، انزائٹی۔ جو خوبصورت معاشرے، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ احساسات سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ کی محبت کیسے ڈالنی ہے؟ میں جو کرتا تھا اور میں جو بزرگ سنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بچے کو بولا بیٹا کھانا بیٹھ کے بسم اللہ پڑھو، اب وہ بولے کیوں پڑھے؟ بولے بیٹا اس لیے پڑھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بچے کے اندر محبت ڈالنی ہے، محبت دے کر۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بچے لائے جاتے آپ 3 کام کرتے تھے، کسی کا بھی بچہ، آپ چومتے تھے، آپ سونگھتے تھے اس کو، کہ بچے سے نا ایک خوشبو آتی بڑے مزے کی، اور آپ سینے سے لگاتے تھے۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، پچھلے کئی ہفتوں سے ہمارا موضوع پیرنٹنگ یعنی تربیت اولاد کا چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے دہرائی کی تھی ان 10 سنتوں کی جو نومولود یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کی جاتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور موجودہ جو ریسرچ ہے اس نے بھی اس کے بارے میں کیا ثابت کیا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ بچہ جب اپنی انفینسی میں ہوتا ہے 1 سال سے 5 سال تک کا، ویسے 3 سال 5 سال تک کا، اس میں بچے کی تربیت میں کیا باتیں زیادہ اہم ہیں۔ اس بات کی یاد دہانی کے ساتھ کہ پیرنٹنگ کا مطلب اچھے بچے بنانا صرف نہیں ہے، اچھے ماں باپ بنانا ہے۔ ہم اچھے ہوں گے تو ہم اپنے بچوں پر اچھا تأثر ڈال سکیں گے، اور اگر ہم اچھے نہیں ہیں، ہم بچوں کے اوپر تأثر ڈالنے کی ایک ناکام غلط کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو یعنی اس کا رد عمل آ سکتا ہے۔ یہ جو عمر ہے بچے کی، اس میں بچہ مکلف نہیں ہوتا، اور اگر حدیث کے لحاظ سے دیکھ لیں تو 7 سال تک، یعنی یہ پھر پورا سٹیج جو چائلڈ سائیکالوجی کے لوگ ہیں وہ 1 سال سے 5 سال کو کہتے ہیں، لیکن حدیث میں 7 سال تک بھی ایسے تھوڑے فرق سے آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 7 سال تک بچے کو نماز کا کہنے کا حکم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ 7 سال کے بعد کہا کہ کہو، یعنی فرض پھر بھی نہیں ہے۔ 7 سال سے پہلے بچے کو کوئی خاص تعلیم وغیرہ یہ چیزیں پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، آج شروع ہو گئی ہیں، لیکن وہ بھی جو اچھے سکولز ہیں، اچھی نرسریز ہیں، یہاں UK میں بھی، وہ آپ دیکھیں گے کہ اس ایج میں بچے کو پڑھاتے کم ہیں اور کھلاتے زیادہ ہیں۔ they try to nourish their cognitive skills، اور ان کو فرینڈلی بناتے ہیں وہ تاکہ آپس میں گھل مل جائیں، ان کی سوشل سکلز تاکہ بچے میں جو لوگوں سے ملنے کا ڈر، فیئر ہے وہ ختم ہو، وہ لوگوں سے ملنا، آس پاس باتیں کرنا آئے، اس کے اندر بنیادی اخلاق آ جائیں، بات کیسے کرنی ہے، محبت لینی کیسے ہے اور محبت دینی کیسے ہے، اس کو سکھاتے ہیں، سکھانے کے ذریعے، کھلانے کے ذریعے مختلف چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو تقریباً اس پر اتفاق ہے دنیا کے ماہرین اور دین تو پہلے سے ہی کہ اس عمر میں بچے کو کوئی زیادہ آپ کو علامہ فہامہ نہیں بنانا۔ بہت سے ملکوں میں جو اسکول ایسے ہوتے ہیں جو شریعت سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اور
بچے کی جو نفسیات، چائلڈ سائیکالوجی ہے، ایجوکیشنل سائنس، اس سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، وہ چھوٹی عمروں سے بچوں کو بڑی بڑی کتابیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بچہ بڑا بڑا بیگ لے کے اس کے اندر کتابیں لے کے جا رہا ہے، جناب اسکول پڑھ رہا ہے، رٹے لگا رہا ہے، اس کی ٹیوشن بھی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ ایج یہ کام کرنے کی نہیں ہے، اس سے بچے کی جو نیچرل گروتھ ہے وہ ہیمپر ہوتی ہے۔ اس عمر میں بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کے سارے سینسز بہت زیادہ ریسیپٹیو ہوتے ہیں، وہ کھلا ہوتا ہے چیزیں لینے کے لیے، اور اس کو جو دیکھے گا وہ اس کو لے لے گا۔ اس عمر میں بچہ بات سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ بچہ جو آبزرویشن کر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ جو بچہ پیدا ہونے سے لے کر 5 سال تک کی عمر ہوتی ہے، اور اس عمر میں بچے کو زیادہ نصیحت کرنا کوئی فائدہ نہیں کرتا۔ بیٹا اچھے بچے بن جاؤ، دودھ پیو، اچھی بات نہیں ہے، جلدی اٹھا کرو، دیر سے اٹھ رہے ہو تم، کیوں تم نے گندا کام کیا، ایسے یہ اس سے بچے کی جو اپ برنگنگ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں بہت تھوڑی پنچ ڈانٹ کی کبھی کبھی چلتی ہے، لیکن غالب اس چیز کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس عمر میں بچہ سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے اپنے قریب ترین ماحول سے، اور قریب ترین ماحول میں سب سے پہلے اس کے ماں باپ ہیں، کیونکہ ماں باپ اس کے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے رول ماڈلز اس کے لیے وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کو وہ جیسے دیکھے گا بچہ ویسا ڈیولپ ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بچوں کی پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور نیپولین کہا کرتا تھا give me good mothers and I will give you good fathers۔ یہی وقت ہوتا ہے جس میں بچہ ریلیجن بھی لیتا ہے، دین لیتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ بچہ اس عمر میں جو پیدا ہوتا ہے، جو کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بچے کو کوئی خارجی عوامل متاثر نہ کرے تو وہ اللہ کو پہچانے گا، اس کو سمجھ آئے گی یہ خالق ہے، ایک مالک ہے، وہ اچھے عادات پر پلے گا، بچہ بڑا معصوم ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ اس کی فطرت کو بدل سکتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ اس کو خراب کر سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ ڈرگس کرتے ہیں تو بچہ ڈرگس کو اچھا سمجھنے لگ جائے گا۔ ماں باپ گالیاں دیتے ہیں، بری زبان استعمال کرتے ہیں آپس میں، تو بچہ شروع میں ہرٹ ہوگا ایموشنلی، اس کے اندر وہ ایسا ہی زخم آئے گا جیسے کسی کو مارنے سے زخم آتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ نیچرل لینگویج لینا شروع ہو جائے گا۔ میں نے ایک دفعہ ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ رہے دفع ہو جاؤ۔ میں نے کہا اسے کہاں سے سیکھ لی بات دفع ہو جاؤ؟ تو میں نے دیکھا اس کی ماں جو ہے وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ پوچھا کہ ہاں ماں یہ لفظ کہتی ہے بس مزے میں، مفت میں، وہ اس سے کوئی کام کرانا ہو دفع ہو جاؤ، تو بچہ یہ لینگویج سیکھ رہا ہے کہ دفع ہو جاؤ۔ تو ماں باپ جو لفظ کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، بچہ اس سے پہلے ہرٹ ہو رہے ہیں اگر وہ فطرت اسلام کے خلاف ہے، اور بعد میں وہ ان چیزوں کو ایڈپٹ کر رہا ہے۔ اگر ماں باپ آپس میں تکرار کر رہے ہیں، بہت زیادہ غصے کر رہے ہیں بچوں کے سامنے، تو بچہ ایموشنلی ہرٹ ہو کے اس کے اندر جو فطرت سلیم پروان چڑھتی تھی وہ نہیں ہو رہی، اور آہستہ آہستہ بچہ بھی صحیح گا۔ تو ریسرچ یہ بتاتی ہے بہت سارے اکیڈمک جرنلز میں کہ جو بچے بلی کرتے ہیں اسکولز میں، نے دیکھا یا باہر دوسرے بچوں پر دھوس جماتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے گھر میں کوئی ایسا ایکسپیرینس دیکھا ہوتا ہے، یا تو باپ ماں کو کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو کر رہی ہوتی ہے، یا ماں باپ مل کر یا کوئی ایک بچوں پہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اتنی خطرناک چلی جاتی ہے، بعض دفعہ پھر بڑا ہو کر بچوں کو باقاعدہ کاؤنسلنگ اور ان کی انزائٹی اور ڈپریشن کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہت خیال کریں کہ جب بچہ پیدا ہو گیا ہے گھر میں، چاہے ماں باپ ہے چاہے دادا دادی ہے، اب ایک اگلی زندگی یا کتنی زندگیاں آپ کے اسٹیک پہ لگی ہے، آپ جو کریں گے بچہ اس سے متاثر ہوگا۔ اسی طرح اگر بچہ دیکھتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس عمر میں بچہ بہت زیادہ کاپی کرتا ہے، لائک اے منکی، ایسے ہوتا ہے نا بندر، وہ چیز کاپی کر رہا ہوتا ہے انسان کی اس کو۔ تو اگر آپ سب کے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنے چاروں بچوں کو دیکھا ہے الحمدللہ، کہ وہ 2 سال 3 سال کی عمر میں ماں یا باپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا کام ہے۔ اگر وہ دیکھتے ہیں، بچی خاص طور پہ دیکھتی ہے ماں صفائی کر رہی ہے، تو وہ میری بیٹیاں جو ہے وہ ایسی کرتی رہی کہ وہ آ کے نا جھاڑو لے کے الٹا سیدھا صفائی کرتی ہیں، ان کو وہ دیکھ رہی ہے ماں برتن دھو رہی ہے تو وہ اسٹول پہ کھڑے ہو کے برتن دھوئے گی، بیٹا بھی دھوئے گا اور اس کو لگے گا۔ اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ قرآن کھول کے بیٹھے، وہ بھی قرآن الٹا سیدھا کھول کے۔
اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو، میں نے چند بڑے لوگوں کو دیکھا، ان کو سنا، انور مقصود صاحب کو، اور ہمارے ایک دو اور بڑے لوگ ہیں، تو میں نے کہا آپ کے بچوں میں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بچوں میں پڑھنے لکھنے کا ماحول کیسے پیدا ہوا؟ میں نے کہا جنریشن سے جنریشن آتا ہے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے باپ یا ماں یا دونوں کو سب سے جو خاص جگہ ہے نا ان کی، وہ لائبریری ہے. وہ لائبریری میں جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں چپ کر کے، تو وہ پڑھتے ہیں. میں نے خود اپنے بچوں کے ساتھ دیکھا کہ میں پہلے تو کچھ نہ کچھ پڑھتا لکھتا تھا، اور بھی نکٹھو ہو گئے، لیکن بہرحال میری لائبریری ہوتی تھی تو میں بیٹھتا تھا، تو میں دیکھتا تھا میرے بچے آ کے لائبریری میں بیٹھ جاتے ہیں آ کے، کیونکہ ان کو بابا کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور وہ آ کر بیٹھ کر کتابیں کھول لیں، پھاڑیں. میں کوئی کتابیں رکھی ہوئی تھی، پھاڑے اس کو، پھاڑ لے. یہ پھاڑنا جو ہے کتاب کے ساتھ، یہ بچے کا پہلا انٹریکشن ہے کتاب کے ساتھ. وہ لکیریں کھینچ رہا ہے، الٹا سیدھا مار رہا ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کے دائرہ بنوا دیا، سرکل سم تھنگ، تو وہ وہاں بیٹھ کے کھیل رہا ہے اپنا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے اپنے سینس میں کہ باپ یا ماں بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہے ہیں. اس کو کتابوں کی محبت اس کے اندر آئے گی، اور میرے بچوں میں الحمدللہ اکثر میں آنی شروع ہوگی. اتنی زیادہ آگے ان کو کہنا پڑتا ہے بس کرو بھائی، بس کرو، نہیں پڑھو بس. وہ صوفے کے نیچے کتاب چھپائی ہوتی ہے، بیت الخلاء میں بھی کتاب کی جا کے چھپائی ہوتی ہے، باتھ روم میں بیڈ کے نیچے، گاڑی کے اندر بھی اس کو نہیں پڑھو چھپائی ہوتی ہے کتاب. تو یہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے، پھر اس کو باہر کا ماحول ملتا ہے، اسکول اچھا مل گیا، لوگ اچھے مل گئے جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس ماحول میں آنا شروع ہو جائے گا اور یہ چیز دیکھنا شروع ہو جائے گا. نماز کو دیکھتے ہیں نماز. اس عمر میں جو ہمیں حدیث میں قرآن میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس عمر میں بچوں کو 2 چیزیں سکھانی ہیں، آپ کو 3 چیزیں بلکہ، ایمان، محبت، ادب. یعنی ساری عمر چلے گا، لیکن یہاں بہت زیادہ سکھانا ہے. ایمان کیسے سکھانا ہے؟ اس کے اندر آپ نے ایمان کی باتیں ڈالنی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کی محبت ڈالنی ہے. اللہ کی محبت سے ایمان آئے گا. بیٹا یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے. آپ پارک لے گئے، بیٹا یہ ٹریز کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. چڑیا کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. اس کو بچوں کو جانور بڑے اچھے لگتے ہیں، اینڈ اٹس اے گڈ ایکسپیرینس. چھوٹے بچوں کو جانوروں کے پاس لے جانا، زو پہ لے جانا، فارمز میں لے جانا، گھر میں کوئی اینیمل رکھنا، کیونکہ بچہ جانور پیور ہوتے ہیں، ان کے اندر محبت ہوتی ہے، تو بچہ ان سے محبت سیکھتا ہے اور کیئر سیکھتا ہے. تو بچے کو دکھانا بکری، گائے وغیرہ یہ کس نے بنائی، تو وہ کہتا ہے جی اللہ نے بنائی. تو اس کے اندر یہ بات ڈالنا آپ کو، ابا ابا کس نے دیے، دادا دادی کس نے دیے، رشتوں کی محبت اللہ نے. ہر چیز میں کہاں پر گھمانا؟ اللہ. اور اس سے سوال کرنا، اس کو اللہ کی طرف لے جانا. کوئی چیز اچھی مل گئی، یہ ہمیں کس نے دی؟ اللہ نے. کتنی پیاری چیز ہے نا، کیونکہ اللہ بہت پیارا ہے. اس طرح کر کے ڈال کے اس کے اندر یہ چیزیں ڈالنا، یعنی ایمان کو ڈالنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو سنن ابن ماجہ میں کتاب الادب میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کو عزت دو اور ان کا ادب اچھا کرو. تو دیکھیں یہ اللہ کے نبی کیوں کہہ رہے ہیں اولاد کو عزت دو؟ آپ کہیں چھوٹا بچہ اس کی کیا عزت ہے؟ عزت تو بڑے آدمی کی ہوتی ہے نا، سیلف رسپیکٹ. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ بچے کو عزت دے رہے ہیں، بچہ عزت لینا سیکھ رہا ہے، اور کیا سیکھ رہا ہے؟ صرف لینا نہیں سیکھ رہا، وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ عزت دینا سیکھ رہا ہے. اس پنگ پونگ. آپ بیوی کو عزت دے دیں، بیوی آپ کو عزت دے گی. آپ بیوی کے ساتھ جو سلوک کریں گے وہ آپ کے ساتھ ویسے پورا نہیں ہوتا آئیڈیل، لیکن ایک حد تک. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک آدمی کی بے عزتی کر رہے ہیں، کسی بھی کی، بچے کی، بیوی کی، شوہر کی، اور یا کسی پارٹنر کی، اور وہ آپ کو عزت دے گا. کیوں دے گا؟ دے گا بھی تو ظاہری طور پہ دے گا، ڈر ڈر کے دے گا، اندر سے کبھی بھی نہیں دے گا دل سے عزت. تو اکرموا اولادکم، یعنی اولاد کو عزت دو. اب عزت دینے میں کیا باتیں ہیں؟ عزت دینے میں ایک بات یہ ہے کہ کوشش کرے اس کو پبلک میں نہ ڈانٹے، اس کی کسی غلطی پر اس کو سب کے سامنے نہ ٹوکے، آس پاس ٹوک لے، اور ٹوکنے کا انداز ذرا بہتر کر لے. کبھی تو واضح کہہ دیا بیٹا یہ غلط کر رہے ہو، کبھی اس کو گھما پھرا کے سمجھایا، اور اس کو یہ عادت ڈالی کہ بچہ احساسات کو سمجھے، بچہ گھما پھرا کے کرنے والی انڈائریکٹ بات کو سمجھے، وہ ماں باپ کے چہرے کو سمجھے، وہ چہرے پر آئی ہوئی تیوریوں کو سمجھے، وہ سمجھے کہ میرے ماں باپ خوش نہیں ہے، وہ آ کے گلے لگ جائے. اس کو ہر وقت ڈانٹ کر زبردستی سر پکڑ کے کہنا نہ پڑے ایکسپلیسٹلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا سبحان اللہ، کیا ہمارے پیارے نبی اللہ نے دیے، لیکن ہم کتنا دور ہیں اپنے نبی سے، دوسروں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تھے نا، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کسی کو مارتے نہیں تھے. مارا تو آپ نے بیوی کو کبھی ساری زندگی نہیں مارا، حالانکہ ایکسٹریم کیسز میں قرآن نے اجازت دی ہے، لیکن آپ نے نہیں مارا. آپ بتانا چاہتے ہیں آئیڈیل مسلمان وہ ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے. اور آپ نے ڈانٹا بھی نہیں بیویوں کو، بہت کم ڈانٹا، بہت کم کوئی واقعہ ملتا ہے آپ نے ڈانٹا ہو. ایک آدھ جگہ
کوئی وہ بھی اللہ کی کوئی حدود ٹوٹ رہی تھی اس پر، اپنی ذات کے لیے تو کبھی بھی نہیں ڈانٹا، کبھی بھی نہیں۔ اور آپ جب ناراض ہوتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیشانی مبارک پر نا شکنے آئے، اور صحابہ نے گنی ہوئی ہے 3، اتنا صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کاپی کرتے تھے کہ 3 شکنے آتی تھی، اور آپ خاموش ہو جاتے تھے، 2 باتیں، ذرا سا یوں اور خاموش، بس۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی بہت ناراض ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو آپ ویسے ہی چھوڑ دیتے، مسکرا جاتے تھے آپ، کوئی غصہ کرے، بے ادبی کرے، گلے میں چادر ڈال کے کھینچ لے، آپ مسکرا جاتے تھے۔ اگلا جاہلیت کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر پڑھ رہا ہے، یہ زیادہ ناراض ہوتے وہ بھی اللہ کی کسی بات پر، تو آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ اس خاموش ہونے سے کوئی سمجھ جاتا تھا کہ آپ ناراض ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے نا احساسات کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا معاشرہ جاہلی معاشرہ بنتا جا رہا ہے، جو اسلام سے پہلے کے جاہلی تھے، اور ہم اس کی ریپریکشنز دیکھ رہے ہیں آپس میں، غصہ، مار دھاڑ، گند، انزائٹی۔ جو خوبصورت معاشرے، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ احساسات سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی کہنے سے پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں، انڈر لائن چیزوں کو سمجھتے ہیں، کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں، بٹوین دا لائنز پڑھتے ہیں، اور سمجھ کر اس کو پہلے ہی احساس کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو یہ کام برا لگ گیا ہے، میرے بھائی کو، میرے دوست کو، کسی بھی آدمی کو۔ تو یہ بچے کے اندر آپ نے یہ احساس ڈالنا ہے۔ اور محبت کیسے ڈالنی ہے؟ تو اللہ کی محبت ڈالنی ہے، اس کے میرے ٹولز بتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنی ہے، کیونکہ اللہ یہ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے حبیب آپ ان کو بتا دیں اگر تم میرے سے محبت کے دعوے دار ہو اللہ سے، تو پھر اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ وہ آدمی اللہ کا محبوب یا اللہ سے پیار کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی کی محبت ڈالنا اس کے دلوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیثوں میں جہاں لا یؤمن آتا ہے نا اکثر، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مطلب ہوتا ہے کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ یہاں تک کہ میں محمد اس کو اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائے، اور اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ تو حضرت عمر صحابہ صاف لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، میں نے ابھی جھانکا اپنے دل میں، تو آپ مجھے اپنے باقی سب لوگوں سے تو زیادہ پیارے ہیں، لیکن اپنی جان سے زیادہ پیارے نہیں لگ رہے مجھے۔ آپ نے فرمایا اذن عمر، پھر تو ایمان پورا کامل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر نے تھوڑی دیر ایسے بیٹھ گئے سر جھکا کے، پھر سر اٹھایا کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے، مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑی، آپ کے کسی حکم پر میں کر دوں گا، اور آپ زیادہ پیارے۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی آدمی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات، اس کی وشز، اس ومز، وہ پوری طرح میرے تابع نہیں ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنی شہوت کو، اپنے ایموشنز کو کس کے تابع کر لیتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اس وقت میں چونکہ بچہ ریسیپٹیو ہوتا ہے، اس کے اندر ہم نے جو سب سے تیسری چیز ڈالنی ہے اللہ کی محبت کے بعد، وہ اللہ کے رسول کی محبت ڈالی، کیونکہ یہ دونوں چولی دامن کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی محبت نبی کی محبت کے بغیر ہے نہیں، نبی کی محبت اللہ کی محبت کے بغیر ہے نہیں، اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اکثر جگہ قرآن میں ہے اطیعوا اللہ وَاطِیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ کئی جگہ صرف رسول اللہ کو الگ کر لیے۔ اگر محمد کی اطاعت کرو گے تُطِيعُوهُ، اس کی اطاعت کرو گے تب ہی ہدایت پر آ سکتے ہو۔ حسر ہے۔ تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ محمد کی اطاعت سے ہدایت پر آ سکتے ہو؟ اللہ کی اطاعت کیا ضروری نہیں ہے؟ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کی عملی شکل رسول اللہ اور اجتماعی شکل صحابہ ہے۔ تو بچے کے اندر یہ اللہ رسول کی محبت ڈالنا۔ رسول اللہ کی محبت کیسے ڈالنی ہے؟ میں جو کرتا تھا اور میں جو بزرگ سنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بچے کو بولا بیٹا کھانا بیٹھ کے بسم اللہ پڑھو۔ اب وہ بولے کیوں پڑھے؟ بولے بیٹا اس لیے پڑھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی کسی بات کی مین لاجک کیا ہو، کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہ ہو، وہ ہو بے شک لیکن سیکنڈری ہو۔ مین لاجک کیا ہو؟ رسول اللہ کی سنت ہونا۔ بیٹا ہاتھ دھو لو۔ اب اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں، بولے کیوں دھو لو؟ اور یہ اچھی بات ہے، میک ہم کیوریس۔ بچہ جو نا کیوریس ہوتا ہے، ہم کیوریسٹی مار دیتے ہیں، چپ کر جاؤ۔ یہ بچے کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے when you kill his curiosity۔
بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہر جگہ ہر سوراخ میں انگلی گھسائے گا، تو اس لیے جو پلگز ہوتے ہیں اس کو بھی ہو گیا. تو بچے کے اندر یہ مارنا نہیں چاہیے، اٹس اے گڈ تھنگ، اس سے وہ سیکھے گا. تو اس کو یہ کہے بیٹا ہاتھ دھو گے تو جرمز چلے جائیں گے، اب یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ تربیت صحیح نہیں ہے. اس کو بولے کہ یہ ہم ہاتھ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد اس لیے دھوئیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں نا ہزاروں فائدے ہیں، کبھی ہمیں پتہ لگ جاتے ہیں کبھی نہیں. مثال کے طور پہ جرمز ختم ہو جاتے ہیں آج شاید، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں محمد. اس کو بولا بیٹا آج گھر میں نا کدو پکے، بولا وہ کدو تو وہ چھیلے، چلو کوئی بات نہیں آپ نہیں کھاؤ، انسسٹ نہ کریں. لیکن بولا آپ کیوں کدو کھا رہے، پھر آپ کدو کیوں پکاتی ہے؟ بولے اس لیے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو نا کدو بہت پسند تھے. آج جمعے کا دن ہے بیٹا، آج ہم ناخن کاٹ رہے ہیں، بال صاف کریں، چلو بیٹا آج میں تمہیں نئے کپڑے پہنا رہی ہوں، آج نا تمہیں نہانا ہے ضرور، جمعے کو ضرور نہانا ہے، جمعے کی رات کو. جمعے کیوں ضرور نہانا ہے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کو ضرور. ناخن جمعے کو کیوں کاٹنے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کو کاٹنے. ہر چیز کے پیچھے سنت. اب وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی، پیرنٹنگ کا مقصد اچھے بچے بنانا نہیں ہے پہلے، بلکہ اچھے ماں باپ بنانا. اگر میرے بھائی دوستوں بزرگوں میری بہنوں ہمیں خود نہیں پتا سنت کیا ہے، بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ وہ ایسی ہو گیا نا، ایک بچہ بیٹھا تھا جغرافی لے کے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ابا یہ نا نارتھ امریکہ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. پھر تھوڑی بات اس نے کہا ابا مڈل ایسٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. پھر اس نے کہا ابا کیریبینس کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. تھوڑی بات ابا کہتے ہیں بیٹا پوچھو نا، پوچھو گے تو ہی پتہ لگے گا. اب ابا کو خود نہیں پتا وہ کیا پوچھے گا، وہ پوچھنا ہی چھوڑ دے گا، پھر ابا کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم گھر میں کوئی ایسی کتاب رکھیں، تعلیم کریں، اپنے سرانے رکھ کے پڑھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان جا رہی ہیں. بچے کو ویڈیوز دکھانی ہے آپ دکھائیں، آپ ایسے کارٹون ایسی ویڈیوز دکھائیں، ماشاءاللہ بن گئے ہیں، انگلش میں زیادہ اچھے بن گئے ہیں، جس میں سننا ہے، مسلم کڈز ہے، جس میں بچے کو کہانی میں وہ سنتیں سکھاتے ہیں. آپ نے ویڈیوز دیکھنی، بیان سننے، آپ وہ علماء کے بیانات سنیں جو رسول اللہ کی سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں، سنت سکھاتے ہیں. اسوہ رسول اکرم، دا ویز آف پروفٹ، لائف آف پروفٹ، سیرت الرسول، اس عنوان کی کتابیں رکھ کے 1 صفحہ 2 صفحہ روز پڑھیں. اور بچے کے ساتھ رات کو، اس پر میں اگلے ہفتے سیشن کروں گا، اسٹوری ٹیلنگ کتنی اہم ہے، کتاب پڑھنا بچے کے ساتھ، اور اس کا آرٹ کیا ہے، طریقہ کیا ہے. یہ بہت زبردست بڑا مزے کی چیز ہے اگر آپ سیکھ جائیں تو. وہ اس سے آپ یہ سیکھیں گے کہ بچے کے اندر رسول اللہ کی محبت کیسے ڈالی. اور نمبر 3، بچے کے اندر محبت ڈالنی ہے محبت دے کر. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بچے لائے جاتے آپ 3 کام کرتے تھے. کسی کا بھی بچہ، آپ چومتے تھے، آپ سونگھتے تھے اس کو، کہ بچے سے نا ایک خوشبو آتی بڑے مزے کی، اور آپ سینے سے لگاتے تھے، اور آپ حسن حسین کو کثرت سے سینے سے لگاتے تھے. ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے اور اقرا بن حابس، ایک بڑے جاہلی لوگ تھے نا پہلے زمانے کے، قبیلے کا سردار تھا، وہ بیٹھا تھا. تو اللہ کے نبی نا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے ایسے. تو اس نے کہا رسول اللہ بچوں کو چومتے، ہم تو نہیں چومتے. یہ بعض جاہلی معاشروں میں مردانگی کے خلاف ہوتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بچے کو اٹھانا پتہ نہیں مرد کے خلاف ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لا یرحم من لا یرحم، جو اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا میں کیا کروں، آپ رو رہے تھے. اس سے کہا رسول اللہ آپ رو رہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں روتا ہوں. تو کہا آپ تو نہیں روتے. آپ نے فرمایا میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے. یہ تو رحمت کا اثر ہے، دل کا نرم ہونا، رونا آنا، ایموشنز میں ہونا، محبت کرنا، یہ تو ایموشنز کے اندر ہے. تو بچے کو 5 سال کی عمر تک کیا دینا ہے؟ نو انسٹرکشنز، بہت کم ڈانٹنا، کبھی کبھی بہت کم، محبت 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 آپ سے سکھانا ہے اس کو. تو ہم نے یہ بات کی آج کہ بچہ جب 1 سے 5 سال کا ہے تو اس کو اللہ کی محبت ڈالنی ہے اور رسول اللہ کی محبت، ان دونوں کے ذریعے ایمان ڈالنا ہے. اور نمبر 3 کیا؟ محبت کیسے ڈالنی ہے؟ خود سے محبت دے کر اس کے اندر، اور محبت کی چیزوں کو قریب کر کے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.